السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شکر تیغال۔ عربی میں اس کو اور فارسی میں قند تیغال، سندھی میں قنا سرد بولتے ہیں۔ تعارف ایک کیڑے کا گھونسلہ ہے جس کو وہ اپنے لعاب سے ریشم کے کیڑے کی مانند بناتا ہے۔ ریشم کا کیڑا جس طرح اپنے اوپر ایک گھر جیسا بنا لیتا ہے، اسی طرح یہ جو شکر تیغال کا کیڑا ہے وہ بھی اپنے اوپر گھونسلے کی طرح بنا لیتا ہے۔ تو اس کو توڑ کر نکال لیتے ہیں، تو اوپر کا جو خول ہے وہی شکر تیغال ہے۔ ذائقہ اس کا میٹھا ہوتا ہے۔ مقدار خوراک 1 گرام سے لے کے 3 گرام تک۔ مزاج اس کا اعصابی عجلاتی تر سرد۔ افعال و اثرات اعصابی عجلاتی ہے، یعنی محرک اعصاب، نروس سسٹم کو ایکٹیو کرتا ہے۔ مقوی عجلات، ہمارے عجلات کو، دل کو یہ طاقت دیتا ہے۔ اور محلل گدد، یعنی ہمارے جو گدد ہے اس کے اندر تحلیل پیدا کرتا ہے۔ اس کے کثرت کے استعمال سے خون میں قاری پن بڑھ جاتا ہے اور اس میں رقت و لطافت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی خون صاف بھی ہو جاتا ہے اور خون پتلا بھی ہو جاتا ہے۔ خواص ملین صدر ہے اور مسکن حرارت ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ شکر تیغال شہد کی طرح ایک کیڑے کی پیداوار ہے، لیکن شہد سے اثرات میں بہت کم ہے۔ حرارت نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ اس کے اندر، شہد کے اندر ایک صفت جو ہے، اس کے اندر حرارت بھی پائی جاتی ہے ہلکی سی، مگر یہ جو شکر تیغال ہے اس کے اندر بالکل حرارت نہیں ہوتی، ایک دم ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو ہے نا مسکن حرارت، یعنی حرارت کو تسکین کرنے کے لیے، صفرے کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، چونکہ رطوبات کو ہے نا کثرت سے پیدا کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے سینے کی خشکی، جو سینے کے اندر خشکی ہے، خشونت قصبہ ریا و مزمن، یعنی جو پھیپڑوں کی نالیاں ہے اس کی سختی کو دور کرتا ہے۔ یہ خشک کھانسی اور گلے اور معدے کی خشکی کو زائل کرتا ہے۔ خشک کھانسی کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور گلے اور معدے کے اندر، یعنی جو کھانے کی انتڑی ہے اس کے اندر جو خشکی ہے اس کو بھی دور کرنے کے لیے، گلے کے خشکی کو دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مسلسل استعمال کرنا نقصان دہ ہے، معدے کو یہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جو رطوبات ہے نا معدے کے اندر بستے ہیں وہ قئی کے ذریعے سے نکلنے لگتے ہیں، تو اس کو جہاں تک ضرورت ہے اس کو وہاں تک ہی استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے شکر تیغال کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔